ایک جھٹکا، ایک جملہ، ایک کلپ اور پورا سوشل میڈیا ہل جاتا ہے. لیکن افسوس جب بات ان معصوم بچوں کی آتی ہے تو ہر کوئی خاموش ہو جاتا ہے. کیا ہماری غیرت صرف ٹرینڈز کے لیے جاگتی ہے؟ ظلم رہے اور چپ رہو یہ ممکن نہیں. ایمان ہے تو پھر دل بھی کانپے گا اور آنکھ بھی روئے گی. اسلام کہتا ہے ظلم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن ہم نے اپنے ایمان کا یہ کمزور درجہ بھی شاید کھو دیا ہے. آج سوشل میڈیا پر کوئی سیلیبریٹی بات کرے تو دنوں تک ٹرینڈ چلتا ہے. کسی سیاستدان پر الزام لگے تو ہر گلی میں بحث چھڑ جاتی ہے. کسی کی شادی، کسی کا جھگڑا، کسی کا نیا گانا ہے، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی نیوز ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہمارے آس پاس ایسے لاکھوں بچے ہیں جو سکول کے بجائے ہوٹلوں میں پلیٹیں دھو رہے ہیں، جو خطاب کے بجائے ہتھوڑا پکڑے ہوئے ہیں، جو کھیلنے کی عمر میں فیکٹری کے دھوئیں میں سانس لے رہے ہیں. یہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں، یہ بچے بھی ایک ویژن رکھتے ہیں، یہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ انہیں پیار سے بلائیں، استاد کہیں، شاگرد بنائیں، ٹیچرز بنیں. اور وہ بچے آج بھی گھر میں ٹیچر والا کھیل رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں دیواروں کو. صرف کیا وجہ ہے؟ غربت اور غریبی. تو کیا ہم نے آج ان کے لیے کبھی سوچا؟ ہم ان بچوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں. صرف ہمارے بچے ٹھیک ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ان کو سنڈے کے سنڈے لے کے جایا جا رہا ہے آؤٹنگ پہ، اور ان کا کھانا پینا ایون ہو رہا ہے، ان کو فاسٹ فوڈ لے کے آیا جا رہا ہے. اچھا ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی ہم نے دعوت کر لی ہے، اچھا یہ رہ گیا، اچھا اس کو یہ گفٹ دینا ہے، اچھا اس کی ڈریسنگ یہ ہے، اچھا یہ میں نے کرنا ہے. یہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن انسانیت کہاں پہ ہے؟ ہم ان بچوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی وی آئی پی کے گھر یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کیونکہ وہ کسی وی آئی پی گھر میں ایز اے میڈ کے طور پر کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے مالک کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری سے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اور ہم ان معصوم بچوں کو صرف مزدوری سے نہیں بلکہ ان کے بچپن سے بھی محروم کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہتر طریقے سے. سورہ آل انعام 152 آیت. یہ بچے یتیم ہوں یا غریب، یہ بھی امت محمد کا حصہ ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ، اور ان کا حق ہم پر فرض ہے. ہم کب جاگیں گے؟ جب یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے خلاف نفرت سے بھر جائیں گے، جب معاشرہ ہی دو حصوں میں بٹ جائے گا. یاد رہے خاموش رہنا بھی جرم ہے. ظلم پر خاموشی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. کسی کا بچپن خرید لینا یہ تجارت نہیں، گناہ ہے. کسی کے معصوم ہنسی چھین لینا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اٹھو کہ ابھی روشنی باقی ہے، اٹھو کہ ابھی روشنی باقی ہے، کہ اندھیروں میں آواز دینا ایمان کی علامت ہے. آپ کے پاس طاقت ہے، کم از کم سوشل میڈیا پر آواز تو اٹھا سکتے ہو. کم از کم اپنے شہر میں ہر برائی کو دیکھ کر رپورٹ تو دے سکتے ہو. کم از کم اپنے آس پاس ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ تو آپ لے سکتے ہو. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا تم نے کھلایا کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ تو رب العالمین ہو. تو اللہ فرمائے گا وہ میرا بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ سوچ لو اس دن کوئی وی آئی پی، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ٹرینڈ تمہیں نہیں بچانے آئے گا. تو ایسا سوال ہو جائے پھر ہم جو ہے اپنا نیکسٹ جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں. آج فیصلہ کریں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یا تو ہم صرف ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے رہیں، یا ہم اپنی غیرت کو جگا کر ان معصوم بچوں کی آواز بنیں. ہو جا آغاز تم سے بدلے گا زمانہ، ہو جا آغاز تم سے بدلے گا زمانہ، کیونکہ اگر ہم نہیں تو پھر کون؟ تو اور یاد رکھو جب قوم اپنی پہچان بھول جائے تو غلامی اس کا مقدر بن جاتی ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب سچ بولنا عبادت سمجھا جاتا تھا. آج سچ بولنے والا مذاق کا نشانہ بنتا ہے. یہ زوال کا آغاز ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتے. اس آیت کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی اتارا گیا ہے. اگر ہم اپنی سوچ، کردار اور عزم نہیں بدلیں گے تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو تاریخ میں کمزور قوموں کا ہوا ہے. اسلام میں ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم نے تو فرقوں میں جو ہے نا بٹ گئے ہوئے ہیں. ہم نے محبت کے بیچ ہونے کے بجائے نفرت کے کانٹے اگا دیے ہیں. یہ راستہ ترقی کا نہیں تباہی کا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہوگا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے.
ہم نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، یہ کس کا کھیل ہے؟ یہ دشمن کا نہیں، ہماری غفلت کا کھیل ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان کو مقصد سے دور کر دیا، کھیلوں اور فضول مشغلوں میں وقت برباد کرنا فخر بن گیا۔ ہم نے ماضی کے ہیروز کو بھلا دیا، وہ لوگ جنہوں نے علم، عدل اور ایمان سے دنیا کو روشنی دی آج ہمارے لیے کہانی بن گئے۔ ہمیں انہیں صرف سننا نہیں بلکہ انہیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے تھا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصل پہچان لٹائیں۔ ہم وہ امت ہیں جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، لیکن آج ہم خود اندھیروں میں کھو کر رہ گئے۔ یہ اندھیرا ختم ہو سکتا ہے اگر ہم علم اور ایمان کی مشعل جلا لیں۔ قرآن کو صرف پڑھو نہیں، سمجھو اور زندگی میں اتارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں سے نکال کے کردار میں اتارو۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا ضرور کرو، لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی کرو، کیونکہ بغیر محنت کے دعا ایک خواہش ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ ایمان کے ساتھ محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے بچوں کو قرآن، علم اور اخلاق سکھاؤ۔ یہ سب سے بڑی صدقہ جاریہ ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور حرام رزق سے بچو، کیونکہ یہ برکت کو کھا جاتا ہے۔ کاروبار میں دیانت کو لٹاؤ، سیاست میں ایمانت کو لٹاؤ۔ یہ صرف حکمران کا کام نہیں، یہ ہر شہری کا فرض ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں اصلاح کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، یتیم کا سہارا بنو، بیمار کی خدمت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے اسلام کی اصل تصویر، اور جب یہ تصویر روشن ہوگی تو پوری دنیا متاثر ہوگی۔ ہمیں دوسروں سے شکایت کم اور اپنے عمل کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن ہم سے دوسروں کے گناہوں کا نہیں بلکہ اپنے عمل کا حساب ہوگا۔ اپنی نیت درست کرو اور عمل کو مضبوط رکھو، یہ محبت تمہیں ہر برائی سے بچائے گی۔ دنیا کا لالچ دل سے نکال دو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ آج کا وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کا یقین کسی کو نہیں۔ اس لمحے کو نیکی میں بدل دو، اپنے گھر سے اصلاح کرو، پھر محلے، پھر شہر، پھر ملک۔ ہم سب مل کر اپنی قوم کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم جاگ اٹھیں تو دنیا کی گواہی دے گی کہ امت مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ گائز، یاد رکھو، جو لوگ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اوپر اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ گائز، آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم سب کا کام کیا ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کریں۔ گائز، اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ویورز، الحمدللہ جتنی میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔